اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے اے میرے رب میرا بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، قرآن مجید نے یہاں پر یہ جو بات کہی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، قرآن مجید نے یہ جو بیان نقل کیا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ دونوں اپنے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نسل نبیوں کی نسل سے ہے، ہم انبیاء کرام کی نسل سے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم سے محبت کرتا ہے کسی سے نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک کام کرو، میری اتباع میری پیروی کرو، اسی لیے کہ اللہ ہی نے مجھے نبی بنایا اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے۔ تو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی تمام باتیں مانو گے۔ یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کی کوئی بات مانو گے نہیں، اللہ کے کہے کے مطابق چلو گے نہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کب کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا شاندار ہے، بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے؟ کب؟ جب بیٹا اپنے باپ کی بات مانتا ہے، اس کے کہے کے مطابق چلتا ہے اور باپ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ اگر وہ اپنے باپ کے کہے کے مطابق نہ چلے بلکہ ہر جگہ حکم کی مخالفت کرے تو باپ اس کی شکایت کرے گا، محبت کے دعوے نہیں کرے گا بلکہ اس کے تعلق سے کہے گا کہ بڑا نافرمان شریر بچہ ہے۔ تو یہ بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید نے وہی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو ایک کام کرو، میری پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو یہاں پر جتلایا جا رہا ہے، اور یہ یہود اور نصارہ کو مخاطب کرنے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کو ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی اللہ کی محبت کا دم بھرے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی ہوگی۔ اگر وہ اللہ کی محبت کے دعوے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا تو حقیقت میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آج بھی ہم دیکھیے خاص طور سے عید میلاد النبی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائے ہوئے دین کے اندر ایک خطرناک قسم کی سازش ہے، بدعت ہے، جس کا آپ کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں پر ایک تو غیر شرعی طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے اور یہ دم بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو دنیا میں ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا، نبی سے عشق کرنے والا، نبی کو ماننے والا کوئی نہیں۔ یہ صرف دعویٰ ہے۔ عربی زبان میں ایک بڑا پیارا مصرع ہے، ان المحب لمن يحب لمطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے کہے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے، نماز کا پتہ نہیں، نہ ان کے چہروں کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑیاں ہوں گی، نہ ان لوگوں کا پہناوا اسلامی ہوگا، نہ ان لوگوں کو عقیدے کا پتہ ہوگا، نہ دین کا پتہ ہوگا، بس سال میں ایک مرتبہ دھوم مستی کرنے کے لیے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے طرز مطابق نہیں بلکہ غیروں کی نقالی کر کے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے دھرموں کے اندر جینتی منائی جاتی ہے، ہم بھی منائیں گے۔ ان لوگوں کے طرح کے اثرات مسلمانوں کے درمیان بھی ہیں،
وہ جس طرح دھوم مستی اپنے تہواروں کے اندر کرتے ہیں، یہاں پر بھی مسلمان وہی کام کر رہا ہے، ڈی جے بجائے گا، ناچ گانے کرے گا، بلکہ کتنی جگہ ایسی پوسٹ آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا کے پر نعوذ باللہ کہ کلمہ لکھا ہوا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایجنڈا ہے، پیر لٹکا کے بیٹھے ہوئے، پیر اسی جگہ کے پر لگ رہا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جہاں کلمہ ہے۔ کون سی محبت ہے؟ آپ دنیا میں نبی کی محبت کا اظہار کرنے نکلے ہو یا نبی کی شریعت کو پامال کرنے کے لیے نکلے ہو؟ قرآن نے جو معیار پیش کیا ہے وہی معیار تسلیم کیا جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے کسی بھی معیار کو بنا لے، کہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے، نہیں چلے گا، بلکہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تابعداری، آپ کے کہے کے مطابق چلنا ہے، اسی چیز کو یہاں پر لا کر بیان کیا گیا ہے۔ میں ایک روایت آپ کو پیش کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم۔ اطاعت اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام طبرانی نے ایک روایت کو نقل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت اہم حدیث ہے، اگر اس حدیث کو آپ نے سمجھ لیا تو اطاعت اور محبت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان، میرے مال، اولاد، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنے بال بچوں کے درمیان رہتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ دنیا میں ہیں تو آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، دل کو تسلی ہوتی ہے۔ سوچئے کہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے نبی کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے نبی کو یاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، کتنے واضح انداز میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، جب میں آپ کی اور میری موت کو یاد کرتا ہوں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے ایک نیا فلسفہ کر لیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، اور پہلے 12 وفات مناتے بھی تھے، بعد میں لوگوں نے جب کہا کہ جب آپ خود 12 وفات کہتے ہو تو نبی کے بارے میں موت تسلیم کیوں نہیں کرتے، تو 12 وفات ہٹا کر اس کی جگہ عید میلاد نبی بنا دیا گیا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں، میں جب اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ کتنا واضح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے منع کرتے، کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں اپنی اور میری موت کو یا آپ کی اور میری موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ رفعت مع النبیین، نبیوں کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے۔ انبیاء جنت میں جس مقام پر ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہوگا، اس سے بہتر مقام جنت میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا، انہیں یقین ہے کہ میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اللہ مجھے یقیناً جنت دے گا۔ اسی لیے کیا کہا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا، خشیت اللہ اراک، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ بلند ترین مقام پر ہوں گے اور میں نیچے مقام پر ہوں گا تو آپ کا دیدار نہیں ہو پائے گا۔ سوچئے جنت میں جانے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کتنا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نساء کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ کہا قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی اس میں صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ بھی محبت کرتے ہیں یہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ رہیں گے، یہ لوگ کن کے ساتھ رہیں گے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ مع النبیین والصدیقین، صدیق، نبیوں کے بعد جو مقام آتا ہے وہ صدیق کا آتا ہے، یعنی جو اسلام کی تمام تر تعلیمات کو مانے، تسلیم کرے، کوئی شبہ نہ کرے اور مکمل طریقے سے ان تعلیمات کے پر عمل کی کوشش کرے، یہ صدیق ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہید اور عام نیک لوگوں کا معاملہ۔ قرآن مجید نے کیا کہا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی نے کیا کہا کہ میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ محبت نہیں، اطاعت کے بارے میں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت وہی سچی ہے جس میں اطاعت اور فرما برداری پائی جاتی ہے۔ اگر آپ بہت محبت کا دم بھر رہے ہیں لیکن اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کا عزم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ، آپ کی محبت جھوٹی ہے۔ قرآن نے یہاں پر انہی چیزوں کو ترشایا ہے۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، میرے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جیسے میں نماز پڑھوں گا ویسے تمہیں نماز پڑھنا ہوگا، جیسے میں روزہ رکھوں ویسے تم کو روزہ رکھنا ہوگا، جیسے میں حج عمرہ ادا کروں ویسے تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ ساری چیزیں میرے نقش قدم کی پیروی میں ہوگی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انعام، یعنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری جو محبت کی اصل دلیل ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اور دنیا کے تمام انسان، تمام مخلوق کے اندر اللہ کی محبت کا دم ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے خالق، اپنے مالک سے محبت کروں، اور یہ ہونا چاہیے فطری طور کے پر۔ جبکہ دنیا میں ماں باپ جو ہمیں دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے ہمیں اتنی شدید محبت ہوتی ہے، اور دنیا کی تمام مخلوقات کا عالم یہی ہے، تو پروردگار عالم جو حقیقت میں اپنا خالق اور مالک ہے، اس سے کتنی محبت ہونا چاہیے؟ تمام محبتوں کے پر اس کی محبت غالب ہونا چاہیے۔ تو اس سے محبت ہوگی، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، بشرطے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے۔ اور ایک اور چیز اللہ عنایت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی محبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہ کے بارے میں گرفت نہیں کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واضح پیغام قرآن مجید نے دیا، اسی لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم لوگ یہ کام نہیں کرتے، پیٹ پھیرتے ہو اور نبی کے کہے کے اور اللہ کے کہے کے مطابق نہیں چلتے، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کفر ہے، انکار ہے۔ ایک انکار وہ ہوتا ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ زبان سے انکار کر رہا ہے، اور ایک آدمی زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یعنی تو کون نماز پڑھے گا، یعنی وہ اپنے عمل کے ذریعے انکار کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو اپنی زبان سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا نہیں مانتا، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ کفر کا مطلب انکار کرنا، نہ ماننا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہ مانے، جو دین کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، وہ کافر ہوتا ہے، یعنی انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ تو یہ بھی حقیقت میں دیکھا جائے کفر ہے، گرچہ یہ وہ کفر نہیں ہے جس کی بنیاد کے پر ہم اسلام کے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کفر ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب بنیادی طور پر ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے انبیاء کرام کے تعلق سے جو اصل واقعہ تھا، یہ تمہیدی باتیں بیان کی گئی۔ اب یہاں پر سورہ آل عمران کے اصل مرکزی نقطے کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن پہلے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ونوح، اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم، وآل عمران، اور عمران علیہ السلام، ان کے خانوادے کو۔ 4 خانوادوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اشرف جو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، یعنی یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सबसे पहले रसूल बनाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल नहीं थे। सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई कुफ्र और शिर्क कुछ नहीं था, बल्कि तमाम के तमाम अल्लाह की इबादत कर रहे थे। और सबसे पहले शिर्क पैदा हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर। लिहाजा सबसे पहले रसूल यानी कुफ्र और शिर्क से मना करने वाले और उन तमाम चीज़ों से बचाकर तौहीद के रास्ते के पर लाने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। और एक तवील रिवायत जिसमें क़यामत का तज़किरा है, उसमें भी जब नेक लोग अंबिया के पास जाएंगे, हज़रत आदम के पास, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो वहाँ जाने के बाद क्या कहेंगे? ऐ नूह, तुम पहले रसूल हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत दी। तो ये पहले रसूल है। अब ये नस्ल आगे बढ़ी। इस नस्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में नबूवत ख़ास हो गई। यानी अब जितने अंबिया और रसूल आए वो तमाम के तमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल, बकिया कोई और नस्ल से नहीं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुंतखब किया। उसके बाद रिसालत का आगाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल उनमें डाल दिया गया। और आगे नहीं चलने के बाद जब ये नस्ल आगे बढ़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में ख़ास कर दिया गया। और उन्हीं के दो बेटे हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। इन्हीं से सारे अंबिया और रसूल दुनिया के अंदर आए। जितने भी अंबिया आए सारे के सारे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से। और आखिरी सबसे अफजल तरीन रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इसके बाद आगे तज़किरा किया व आल इमरान अलल आलमीन, और इमरान के घराने को तमाम जहानों के पर चुन लिया। अब यहाँ तज़किरा कुरान मजीद ने किया दुर्रियतम बादुहा मिन बाद, ऐसी नस्ल जिसका बाज़ से है, यानी हर एक दूसरे का ताल्लुक़ है नस्ली एतबार से। अब यहाँ वाक़े की जानिब कुरान मजीद इशारा कर रहा है। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान, जब इमरान की बीवी ने नज़र मानी, इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा, कि अल्लाह जो मेरे पेट में है वो तेरी राह में आज़ाद होगा, यानी मैं उसे तेरी इबादत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, चुनांचे तू उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। अब यहाँ एक मसला है नज़र का। नज़र का मसला ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन नज़रा अन युति अल्लाह फलयुति, अगर कोई अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी की नज़र मानता है वो इताअत करे, यानी नेक कामों की। अब कोई आदमी मिसाल के तौर पर किसी बीमारी में, किसी मुसीबत के अंदर, किसी केस के अंदर फंसा हुआ है और वो ये नज़र मानता है अल्लाह ने अगर मुझे इस बीमारी से, इस केस से या मुसीबत से निजात दे दी, या मेरे कारोबार में इतनी तरक्की हो गई, इतना फ़ायदा हो गया, तो मैं अल्लाह के लिए 1 रोज़ा रखूँगा, 2 रोज़ा रखूँगा, या किसी मिस्कीन को खाना खिला दूँगा, या अल्लाह की राह में कुछ माल खर्चा करूँगा। तो अगर उसकी नज़र पूरी हो जाती है, जो उसने माना था उसके मुताबिक अल्लाह ने उसको अता कर दिया, तो उसे अपनी नज़र पूरी करनी चाहिए। ये हलाल और जायज़ कामों में है। लेकिन अगर कोई शख्स काम गलत कर रहा है, उसका कारोबार ही गलत है, या जो काम वो करने जा रहा है वो गलत है, तो वहाँ तो नज़र मानने का सवाल ही नहीं, बल्कि उस काम को ही छोड़ देना होगा। जो गलत काम है उसको छोड़ देना होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो गलत नज़र मान रहा है, मिसाल के तौर पर बीमार है या कोई और काम है, ठीक है, उसके बारे में उसने नज़र मानी कि अल्लाह मुझको शिफा दे दे, या मेरे कारोबार में तरक्की दे दे, या तो फिर अल्लाह तबारक व तआला मुझे केस से निजात दे दे, तो वो नज़र कोई ऐसी मानता है जो गलत होती है। अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि ये लोग पुड़ी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी नशावर चीज़ें या कोई भी गलत चीज़, तो इसकी बुनियाद के पर वो ये कहेंगे कि मैं अपने दोस्तों को इस तरह की पार्टी दूंगा जिसमें नशाखोरी होगी, शराब नोशी होगी, या उन लोगों के लिए नशे का नज़्म किया जाएगा। नहीं, वहाँ पर उसे अपनी नज़रों को नहीं पूरा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन नज़र अन यासिल्लाह फला यासिही, अगर कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी के अंदर नज़र मानता है तो फिर वो उसे पूरी ना करे, उस नज़रों को नामुकम्मल करे, ख़त्म कर दे उसी जगह के पर।
تو یہاں ایک جائز کام کے لیے نصر تھی، اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ کے اندر جو بھی تھا، اب عام طور سے کیا تھا اس وقت، تو چلتا یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا، اسے لے جا کر ہیکل سلیمانی جو بیت المقدس کا علاقہ تھا، مسجد اقصیٰ کا، اور وہاں پر الگ الگ حلقے بنے ہوئے تھے، وہاں لے جا کر اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتے تھے۔ یہ ان کی شریعت تھی۔ ہماری شریعت میں رہبانیت نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا سے کٹ کر مسجد میں یا کسی جگہ کے پر مخصوص علاقے کے اندر جا کر اپنے آپ کو مقید کر لے کہ میں یہیں پر عبادت کروں گا اور پوری زندگی لگا دوں گا، جس کو ہم سنیاسی کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، اسلام میں سنیاسی کی، رہبانیت کی، دین کے لیے مکمل طریقے سے مسجد کے اندر عبادت کے لیے لا کر اپنے آپ کو وقف کر دینے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام میں دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، ساری چیزوں کا اپنی جگہ کے پر اپنا مہتو ہے، اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف دنیا کو اہمیت دیں یا صرف دین کو اہمیت دیں، نہیں، بلکہ آپ کو ان ساری چیزوں کو شریعت کے مطابق چلانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بدن کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی، سارے لوگوں کا حق ہے، ہر کسی کا حق ادا کرنا ہے۔ اب انہوں نے نظر مانی تھی تو وہاں جو مرد پیدا ہوتے تھے لڑکے، انہی لوگوں کو وقف کیا جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوا جب انہوں نے نظر مانی فلما وضعتھا، اور جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، انی وضعتھا انثی، اے اللہ میرے یہاں پر تو لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے لڑکی پیدا ہونے والی ہے، اللہ کا علم کامل ہے، پہلے ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بات تو صحیح ہے کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، اللہ نے دونوں کی تخلیق الگ کی ہے اور دونوں کا پورا نظام الگ رکھا ہے، اللہ نے ہر کسی کا ڈپارٹمنٹ الگ رکھا ہے، تو دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے صاف کہا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی برابر ہو جائیں، نہیں، اللہ نے دونوں کے لیے الگ الگ ماحول بنایا ہے، لڑکیوں کے لیے الگ ماحول ہے، لڑکوں کے لیے الگ ماحول ہے۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کو ایک سمان کر دینا چاہیے، برابر کر دینا چاہیے، غلط ہے۔ دونوں کے جسمانی تقاضے الگ ہے، لہذا دونوں کو الگ الگ رکھا جائے گا، یہ نہیں کہ دونوں کو ایک ہی مقام کے پر لا کر رکھ دیا جائے، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آج جو لوگوں کے درمیان یکسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ فضول باتیں، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ آج آپ نے کبھی دیکھا کسی غیر کی عبادت گاہ میں وہاں پر آپ کو کوئی پجارن ملے جو لوگوں کو آنے کے بعد ان لوگوں کی جو پوجا کے طور طریقے وہ کرا کے دے؟ نہیں، وہاں پر مرد ہی ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کو مرد ہی ملیں گے۔ اللہ نے دونوں کو الگ الگ جگہ دی ہے، دونوں کا اپنا ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے، خلط ملط کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، یہ فضول باتیں ہیں اور اس سے کبھی بھی خیر پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو شیطان انہیں کچوکے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، یہ شیطان کے کچوکے لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد دیکھیے کہ بچہ رونے لگتا ہے، یہ شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہے، وہ کچوکے لگاتا ہے۔ سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کیا کہا تھا ان کی ماں نے کہ میں اس کے لیے یعنی مریم اور اس کے بعد ان کی ذریت یعنی ان کے ذریعے جو نسل چلے گی، دونوں کے تعلق سے شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، چنانچہ حضرت مریم کی پیدائش کے پر بھی شیطان انہیں کچوکے نہیں لگا پایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پر بھی شیطان انہیں کچوکے نہیں لگایا، اور یہ روتے بلکتے نہیں دنیا کے اندر آئے، بلکہ بالکل نارمل حالت کے اندر آئے، نہ رونا ہے، نہ چیخ نہ چلانا ہے۔ اللہ نے شیطان کے شر سے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ،
بس اللہ نے اچھی طرح انہیں قبول کر لیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اچھی نشو و نما کے ساتھ ان کی پرورش کی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ حضرت زکریا یہ حضرت مریم کے خالو ہے، آگے اور تذکرہ آ بھی رہا ہے انشاءاللہ، آئندہ درس میں آئے گا کہ جب حضرت مریم بڑی ہو گئیں اور نظر کے مطابق ان کے ماں باپ انہیں ہیکل سلیمانی کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر لائے وقف کرنے کے لیے، ان کے لیے الگ حجرہ بنا دیا گیا، اس لیے کہ وہ لڑکی تھی، لڑکی ذات تھی، عام مردوں کی طرح انہیں مسجد اقصیٰ کے اندر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اب لڑکی ہونے کی وجہ سے ان کی کفالت کی ذمہ داری کا مسئلہ تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جتنے وہاں پر عبادت گزار یا مسجد اقصیٰ کے ذمہ داران تھے، سب نے خواہش ظاہر کی، چونکہ نظر مانا گیا، نظر کے مطابق انہیں مسجد اقصیٰ میں وقف کرنا ہے، تو ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری میں اٹھا لوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت زکریا کو ذمہ داری دی گئی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ خالو ہے، قریبی رشتہ ہے، آنے جانے میں مسئلہ نہیں ہے، اس بنیاد کے پر انہیں وہ ذمہ داری دی گئی۔ قرآن نے آگے یہ بھی کہا جب ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ میں ذمہ داری اٹھاؤں گا، میں ذمہ داری اٹھاؤں گا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے یہ تجویز رکھی گئی کہ اپنا اپنا قلم جس سے وہ تورات لکھا کرتے تھے اسے دریا میں ڈالیں گے، اور جن کا قلم دریا کے بہاؤ کے بجائے مخالف سمت میں جائے گا وہ ان کا کفیل ہوگا، گارجین ہوگا۔ چنانچہ سارے لوگوں نے اپنا اپنا قلم اس میں ڈالا، تو اللہ نے معجزانہ طور کے پر حضرت زکریا کے قلم کو بہاؤ کے خلاف بہا دیا۔ ورنہ اگر ایک نہر بہ رہی ہے، آپ اس میں لکڑی کی کوئی چیز ڈالیں گے، پہلے لوگ قلم جو استعمال ہوتا تھا وہ لکڑی کا ہوتا تھا، اسے تراشنے کے بعد سیاہی میں بھگو کر لکھا کرتے تھے، تو لکڑی کا ہے، جیسے ہی انہوں نے ڈالا وہ قلم مخالف سمتوں میں بہنا شروع کر دیا، بہاؤ کے بالکل خلاف۔ چنانچہ لوگوں نے سمجھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ذمہ داری دی گئی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری اٹھائی۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، حضرت زکریا جب یہ حضرت مریم کے پاس جاتے، وہاں جانے کے بعد وہ دیکھتے کہ اطراف میں جو پھل پائے نہیں جاتے تھے وہ پھل حضرت مریم کے پاس موجود تھے، عبادت کر رہی ہیں، اب ان کے علاوہ تو کوئی جاتا بھی نہیں تھا، تو انہیں حیرت ہوئی۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے علاقے کے پھل ہیں نہیں، اور آج کی طرح ٹرانسپورٹ کا نظم نہیں تھا کہ ہندوستان کے آم ہیں اور یہاں کے بہترین پھل آپ دوسرے ممالک کے اندر بھیج دیں، اور وہ بھی انتہائی کم وقت کے اندر، فریش حالت کے اندر۔ اس وقت یہ ساری چیزیں تھیں نہیں۔ اب وہاں جو موجود پھل نہیں تھے، اطراف کے علاقے میں نہیں پائے جاتے تھے، وہ پھل حضرت مریم کے پاس موجود، اور وہ بھی تازہ شکل میں۔ چلو ٹھیک ہے، پھل ہے، ہو سکتا ہے کہ دور دراز سے آئے ہوں، لیکن انتہائی فریش اور تازہ شکل میں، ایسا لگتا تھا کہ ابھی توڑ کر لا کر رکھا گیا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا تو کیا کہا؟ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت کرتا ہے۔ تو رزق کے بارے میں بندے کو فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے کہے کے مطابق چلنے لگ جائیں تو ہمیں رزق کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرے گا جو ہمارے تصور میں نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے پر ویسا یقین، ویسی عبادت کریں جیسا اللہ کو مطلوب ہے، اور محنت کریں۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے رزق، ہماری تجارت میں برکت کیسے نہیں ہوگی۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے مال، ہمارے کاروبار کے اندر ایسی ترقی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے کہے کے مطابق چلو، میں تمہاری زندگی کے سارے پرابلم سولو کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بشرط ہے کہ ہم اللہ کے کہے کے مطابق چلیں۔ اور یہ چھوٹی موٹی مصیبتیں آج جو ہماری دنیا میں آ رہی ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں گلے گلزار بنا کر رکھا تھا، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت میں کمی ہوئی ہے؟ نہیں، کبھی اس کی طاقت و قوت اختیار میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج بڑا المیہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ صحیح ہے، کمزور ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کمزور ہو گیا تو طاقتور بناؤ نا۔ صرف کہنے سے مسئلہ حل ہوگا کیا؟ مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے، تو کیا یہ کہنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ حالت صحیح کرو جب مسئلہ حل ہوگا۔
آپ کی چھت اگر ٹوٹ کر گر رہی ہے، آپ صرف لوگوں کو بولو گے کہ ارے چھت کمزور ہو گئی ہے گر جائے گی، تو گر جائے گی نا، وہ تو اس کا انتظام کرو، اسے مضبوط کرنے، اسے توڑ کر بہتر انداز سے بنانے کی کوشش کرو، جب معاملہ حل ہوگا۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایمان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ کیا ہمیں ایمان کے بارے میں پتہ ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ جانتے ہیں؟ نہیں، بس ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، کیا بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ تو بے حساب رزق کو دے گا، جس طرح اللہ رزق کو جو ہماری روزانہ کی ضرورت ہے اسی طرح وہ ہمیں غم اور فکروں سے بھی آزاد کرے گا انشاءاللہ، اگر ہم اس کے کہے کے مطابق چلیں۔ سب اللہ کے کہے کے مطابق کرو، اس کے بعد چھوڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ دیکھیے وہ کیسے اسباب پیدا کرے گا، کیسے سکون پیدا کرے گا، زندگی کی ساری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور خاص، قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا، حضرت زکریہ بڑھاپے کی عمر کے تھے، قریب 118 سال عمر تھی، اور ان کی بیوی کی عمر قریب 85 سال کی تھی، اور یہ عمر ہوتی ہے جہاں پر عورتیں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اور ایک اولاد بھی نہیں تھی۔ حضرت زکریہ بوڑھے ہو چکے تھے، 118 سال کی عمر تھی، لیکن وہیں پر ان کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، جو اطراف میں نہیں پائے جاتے، تو جس طرح اللہ دنیا کے پھل دینے پر قادر ہے تو ہماری نسل کا پھل ہمیں کیوں نہیں دے سکتا جبکہ سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ تو وہیں پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ایک جامع دعا، جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے یہی دعا پڑھنا چاہیے جو حضرت زکریہ نے مانگی تھی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، مسلسل دعا مانگنا چاہیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اولاد عنایت کرے گا۔ تو جب انہوں نے دعا مانگی، اللہ کی قدرت دیکھی، بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیغام دیتی ہیں۔ حضرت مریم کو رزق مل رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے حضرت زکریہ نے پیغام حاصل کیا، سبق حاصل کیا کہ جو اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ مانگی دعا، اللہ نے دعا قبول کی۔ فرشتوں نے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے آ کر بشارت دی، نام تجویز کر دیا گیا کہ اللہ تمہیں حضرت یحییٰ دے گا، اور سورہ مریم میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، ہم نے اس نام کا کوئی بندہ اس کے پہلے نہیں بنایا، سب سے پہلا نام یحییٰ ان کے بیٹے کو دیا گیا، اس کے بعد لوگوں نے اس نام کو رکھنا شروع کیا۔ ہاں یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، نام رکھنے کے سلسلے میں ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے، اینٹک نام ہونا چاہیے، اینٹک، نیا، یعنی جو کوئی رکھے نا۔ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا رکھنے کا حکم دیا، اس کے اثرات بچوں کی زندگی پر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کا نام رکھو۔ ایک صحابی جب لے کر آئے اپنے بچے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا نام یوسف رکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر۔ یہ سب سے بہترین نام ہے، جب دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے تو ان کا نام بھی سب سے بہترین ہے، اس سے بہتر نام کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نبیوں کے نام چھوڑ کر اپنے نام رکھیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات کے ساتھ جڑے ہوئے ناموں کو چھوڑ کر، صحابہ کے ناموں کو چھوڑ کر کوئی نام رکھیں، نہیں۔ سب سے بہترین نام انبیاء کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے ہوئے نام سب سے بہترین ہے، اصحاب کرام کے نام سب سے بہترین ہے۔ ان ناموں کے ذریعے اپنی اولاد کے نام رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اینٹک کے پیچھے پڑ جائے۔ تو ٹھیک ہے، ابلیس خان نام رکھ لو، بہت اینٹک ہے، آج تک کسی نے نہیں رکھا ہوگا۔ فرعون رکھ لو، قارون رکھ لو، حامان رکھ لو، کسی نے نہیں رکھا نا، یہ نام ملتا ہے کہ آپ کو؟ بہت اینٹک ہے۔ تو یہ فضول چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہے، لے کر تلاش کرتے ہیں انٹرنیٹ کے پر کوئی ایسا نام جو اینٹک کو کوئی رکھا ہی نہ ہو، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ نام جو شریعت نے بتائے ہیں اس قاعدے کے مطابق رکھا جائے۔ تو ٹھیک ہے، حضرت زکریہ نے کہا کہ کوئی علامت تو ہے نہیں، اب بیوی بانجھ ہے اور ماہواری بند ہو چکی ہے۔ عمومی طور کے پر عورتوں کے ہاں جب حمل ٹھہرتا ہے ماہواری بند ہو جاتی، جس کی بنیاد کے پر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اب یہاں تو ماہواری بھی نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے؟ یقین تو ہو گیا ہے، اللہ نے فرشتوں سے بشارت دی ہے، کوئی شبہ نہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ اللہ کے لیے ساری چیزیں ممکن ہے۔ نشانی طلب کی تو کہا کہ جیسے ہی اللہ تمہیں اولاد دینے والا ہوگا
تو آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، مکے بن جاؤ گے۔ ہاں بات نہیں کرو گے لیکن اللہ کا ذکر برابر کرو گے، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے تمہاری زبان جاری ہوگی، لوگوں سے باتیں نہیں کر پاؤ گے۔ 3 دن تک صرف ایسا ہوگا، اس کے بعد آپ نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے کہ اللہ تکلم الناس 3 ایام، 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، الا رمزا، سوائے اشارے کے، انہیں اشارے میں آپ کو بتانا ہوگا جو بھی ہے۔ اب ان 3 دنوں میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ جب لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہے، اشارے میں ان کو حکم دینا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ اللہ نعمت نوازے تو ہمیں 2 چیزیں کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور صبح شام اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ نواز رہا ہے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح بیان کی جائے۔ آگے کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان واقعات کی روشنی میں ہماری اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے جو پیغامات ہیں وہ سمجھنے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔